ہیلو اینڈ ویلکم ٹو MA TV کشمیر ان فوکس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں آپ کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے متعلق جانکاریاں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری اور لداخ یونین ٹیریٹری سے متعلق بھی اگر کوئی ایسی جانکاری ہو جو ہم سمجھیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج آپ بیک گراؤنڈ میں جو تصویر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ڈل لیک کی ہے، جسے ڈل جھیل بھی کہا جاتا ہے، جو کشمیر میں ہے، اور اس میں کروڑوں روپے لگائے اس کے لیے اس کی صفائی کی گئی ہے، اور کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ اب ڈل جھیل کو اس میں سے جو پانی میں بدبو آنے لگ گئی تھی، اس کی سڑان جو تھی پانی کی پرانا ہونے کی وجہ سے، گندا ہونے کی وجہ سے، اس میں اب نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس دفعہ کافی سیاحوں نے ڈل جھیل کی سیاحت کی اور شکاروں کے اوپر انہوں نے لطف اندوز ہوئے اس سے۔ ناظرین، میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں، جہاں پہ اس وقت جو ماربل لیز ہے جو غیر مقامی شخص کو دی گئی تھی، اس کے خلاف دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اور عید والے دن بھی دھرنا دیا گیا۔ اور چونکہ عید کا ذکر ہوا تو میں اپنے تمام مسلمان درشکوں کو بیلیٹڈ عید مبارک ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ عید کے دن ہمارا پروگرام نہیں ہوا، آج ہے، تو سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، 4300 ایڈ ہاک ملازمین جو ہیں، انہوں نے اپنی پرماننٹ نہ کیے جانے کے خلاف جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے شہر نیلم میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھمبر شہر جو ہے POJK کا، وہاں پہ بھی OPD جو ہے وہ آج تیسرا ہفتہ ہے کہ وہ بند ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سرکار نے معاہدے کے تحت بجٹ میں ہمارے لیے کوئی فنڈ نہیں رکھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی قبضے والا جو گلگت بلتستان ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، اور وہاں پہ بڑے خطرناک قسم کے سیلاب آئے ہیں، جس کی وجہ سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، بے شمار واٹر چینل جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، ایک پاور سٹیشن جو ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، اور جیسا میں نے بتایا کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک گندم کا جو بحران چل رہا ہے وہ مزید سنگین ہوگا۔ گندم کے بحران کا ذکر ہوا ناظرین، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کی جو گندم ہے اس کے کوٹے میں 3 لاکھ بوری کی کٹوتی کی ہے، اور اس کٹوتی کی وجہ سے ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آٹے کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ہفتے محکمہ خوراک جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ، اس نے ڈیلروں کے کوٹے میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ وہ جو گیہوں ڈیلروں کو دیتے ہیں اور پھر وہ ڈیلر چکی سے پسواتے ہیں اور پھر وہ آگے ڈیپوز میں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ریشننگ کر دی گئی ہے، اور ایچ فیملی جو ہے یعنی فی فیملی اس کو صرف 40 کلو آٹا پر منتھ دیا جائے گا، اور یہ انتہائی کم ہے۔ آٹا جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی سٹیپل ڈائٹ ہے، تو اب ایک تھیلا جو ہے وہ ملے گا مہینے کا 40 کلو کا پر فیملی۔ تو اب اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان میں جو ہے وہ فاقوں کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان اور POJK میں یہ نوبت آئی ہو۔ پچھلے 2 سال سے جو ہم رپورٹنگ آپ کو پیش کر رہے ہیں اس میں کئی مرتبہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ خاص طور پر پینشنز اور جو ایڈ ہاک ملازمین ہیں، یا ایسے ملازمین جن کو کئی مہینوں سے، جیسے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں، ان کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملتی، اوپر سے آٹا بھی نہیں ہے، تو ایسے گھروں میں جو ہے وہ فاقے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ تنگ آ کے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ میرے سامنے ہے جو عابدہ خانم نے لکھی ہے۔ یہ سلور میڈل ہولڈر ہیں، انہوں نے MSc کی ہے، کلائمیٹولوجسٹ ہیں یہ،
اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس کے اندر انہوں نے کچھ تفصیل بتائی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ گلیشیئر پھٹنے سے ہونے والی جو تباہی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا کہ 1 جولائی کو جو فلیش فلڈز جو آئے ہیں ان کی وجہ سے چمن گل، گلمت اور ہنزا میں 3 پل تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 جولائی کو تیز سیلابی ریلے کی وجہ سے غزر میں جو ہے وہ شیر قلعہ ٹاؤن میں تباہی مچ گئی اور 6 لوگ جان سے گئے ہیں، ان میں 2 عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اریگیشن کینالز جو ہے اور کئی عمارتیں اور پھلوں کے باغات جو ہے وہ ناظرین برباد ہو گئے ہیں۔ آبدہ خانم لکھتی ہیں کہ 8 مئی کو یہ جو 8 مئی گزری ہے، ششپر گلیشر کے پھٹنے سے سیلاب نے ہنزا میں، حسن آباد میں نالے کو تباہ کر دیا اور کراکرم ہائی وے جو ہے اس پر جو پل ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچا اور وہ استعمال کے قابل فی الحال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمیونٹی سینٹر جو ہے، پورے کا پورا کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ سیلاب بہا کے لے گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ماضی کا بھی پھر کمپیریزن کیا، انہوں نے بتایا کہ 30 جولائی 2021 میں 3 لڑکیاں فلیش فلڈ جو ہوتے ہیں، یعنی اچانک جو فلڈ آ جاتے ہیں فلیش فلڈز میں، وہ جان سے گئی تھیں پچھلے سال۔ اسی طرح پچھلے سال 9 جولائی کو دیامر میں سیلاب سے درجنوں افراد یعنی ڈزنز آف پیپل جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ 8 مئی 2021 کو گلیشیئر کے پھٹنے سے حسن آباد میں دوبارہ کراکورم ہائی وے جو ہے وہ اور آبادی بری طرح متاثر ہوئی۔ 5 جنوری 1910 کا یہ بتا رہی ہیں کہ بڑی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے عطا آباد میں 23 کلومیٹرز جھیل جو ہے وہ بن گئی، یعنی پانی بلاک ہو گیا لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے، اور وہ دریا ہنزا کا پانی رکنے کی وجہ سے وہاں پہ 23 کلومیٹرز جھیل بن گئی۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ 23 کلومیٹرز میں جتنے دیہات تھے، لوگوں کے گھر تھے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، کھیت، فصلیں، اور پھر وہاں پہ اب جو جھیل بنی اس کا نام رکھا گیا عطا آباد جھیل۔ اور اس جو یہ 5 جنوری 2010 کو جو سیلاب آیا تھا، اس کی وجہ سے ناظرین اس علاقے کی کو بہت زیادہ اکنامک جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارا جو ہے وہ آج بھی وہ مشکلات دور نہیں ہوئیں۔ 30 نومبر 2019 کا انہوں نے ذکر کیا کہ سکردو کے گاؤں صدپارہ میں سیلاب آیا اور پھلوں کے جو باغات تھے، سڑکیں تھیں، کھڑی فصلیں تھیں، وہ سب جو ہے وہ تباہ ہو گئیں۔ اسی طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر پلاننگ نہ کی گئی گلیشیئرز کو دیکھ کے اور ان کے پھٹنے اور سیلاب اور ان چیزوں کو دیکھ کے اگر پلاننگ نہ کی گئی تو گلگت بلتستان میں آنے والے دنوں میں جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ناظرین، ایک سروے ہوا ہے جو کیا گیا ہے گلگت بلتستان میں، پبلک اوپینین سروے، اور اس کی رپورٹ میرے سامنے موجود ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مقبوضہ گلگت بلتستان میں پاکستانی ملٹری اور اس کی خفیہ ایجنسیوں نے پورے خطے میں جاسوسی کا جال بچھایا ہوا ہے۔ قوم پرست یعنی نیشنلسٹ تحریکیں جو پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہیں، ان کے کارکنوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے والدین کو، پیرنٹس کو جا کے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اور ان کو ہراساں کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے باز رکھیں۔ اسی طرح ناظرین، یہ بھی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار پولیس میں یا فوج میں سپاہی ہے تو ان کے ذریعے بھی فیملیز کو جو ہے وہ دھمکیاں یا ہراسمنٹ کی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ناظرین جو اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قوم پرست تحریک کو سیاسی طور پر سیبوٹاج کرنے کے لیے جو ہے وہ مکمل منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور پاکستان سے آزادی اور لداخ
یونین ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کے شامل ہونے کے حوالے سے اگر کوئی بڑی تحریک چلتی ہے تو اسے تباہ کرنے کے لیے ناظرین مذہبی انتہا پسند جماعتوں کو پیدا کیا گیا ہے اور ان کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، جو ایک اشارے پر ناظرین یہ رپورٹ میں لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لکھا ہے کہ جو ایک اشارے پر مقبوضہ گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فساد کے ذریعے انقلابی تحریک کو خون میں ڈبونے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً ہر ضلع میں قوم پرست پارٹی بنائی گئی ہے۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہر ضلع میں جو ڈسٹرکٹ میں جو قوم پرست پارٹیاں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی ہیں اس میں کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا قوم پرستوں کے بیچ میں کسی ایک بیانیے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے سب اپنے اپنے بیانیے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن یقیناً یہ قوم پرست تحریک کی ایک بڑی کمزوری ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ قوم پرست تحریک جو ہے وہ بے شک پاکستان کے لوٹ مار کو سمجھتی ہے اور پاکستان سے آزادی چاہتی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنی آگے منزل کی جانب جانے کی سمت میں جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ تو رپورٹ میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ گلگت بلتستان میں بھارت کی یونین ٹیریٹری لداخ سے جڑنے والے سیاسی قائدین اور کارکنان زیادہ تر زیر زمین کام کر رہے ہیں اور دیے سے دیا جلاؤ تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ تھی جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا تھا، جو پبلک اوپینین سروے کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ ناظرین اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ جو پاکستانی قبضے والا گلگت بلتستان جموں کشمیر ہے ناظرین، وہاں پہ اس وقت سڑکوں کی حالت بڑی خراب ہے اور اس جو ہے یہ کیا سے کہتے ہیں ہیلتھ کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، پانی، آٹا، بجلی، یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے ہیں جو تقریباً 15-16 سال کے بعد ہوں گے۔ تو لوکل باڈیز الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی تھی جسے سپریم کورٹ نے نامنظور قرار دیا۔ اپیل میں کہا گیا تھا کہ کم وقت ہے ہمارے پاس تو ہمیں جو ہے وہ وقت دیا جائے جنوری 2023 تک کا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، تو آپ اگست میں اس سال جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ حکم انہوں نے دیا، آرڈر دیا انہوں نے۔ اسی طرح ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں راولا کوٹ میں آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم پونچھ نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ایک منظم تحریک جو ہے وہ چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 20 جولائی کو راولا کوٹ گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں ناظرین کہ جو گلگت بلتستان میں جو موومنٹ چل رہی تھی جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، انہوں نے 5 جولائی کو مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان تو دیا، لیکن 5 جولائی کو دھرنا دینے سے پہلے ہی 4 جولائی کو سارے گرفتار ہو گئے تھے، ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ناظرین یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیا جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ کیا یہ تنظیمیں جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی میں کہیں سیبوٹاج تو نہیں ہو رہی اور اس حوالے سے کہیں عوام میں مایوسی کا سبب تو نہیں بن رہی۔ ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا بظاہر تو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر یا مقبوضہ گلگت بلتستان سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک مقبوضہ علاقے کی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ پاکستان کے زیر قبضہ ایک علاقے کی ہے جس کو پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کہا جاتا ہے۔ ناظرین پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے بے شمار لوگ جو ہے وہ اس وقت ایران میں، آذربائیجان میں اور افغانستان میں اور اس سے بھی دور جیسے کینیڈا میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں، برطانیہ میں اور جرمنی میں، کئی ملکوں میں
وہ سیاسی پناہ گزین ہیں اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کا خفیہ خات اکثر نشانہ بناتا رہتا ہے. اسی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کریمہ بلوچ کا جو قتل ہوا تھا یا ان کی جو مرتی ہوئی تھی وہاں ٹورانٹو میں سمندر میں ڈوب کے کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئی تھیں, اس کے پیچھے بھی پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کا مبینہ طور پر ہاتھ تھا. اسی طرح سے ساجد بلوچ جو سویڈن میں سمندر میں گر کے ہلاک ہو گئے تھے, اس کے بارے ان کی جو واردات ہے یا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی یہی تصور ہے کہ یہ بھی مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی کارروائی تھی. اسی طرح کی ایک کارروائی ناظرین 3 دن پہلے آذربائیجان کے شہر باکو میں ہوئی, جب سمندر سے ثاقب کریم بلوچ کی لاش ملی. ثاقب کریم بلوچ جو ہے ان کے 2 بھائی طارق کریم اور عاصم کریم پہلے ہی بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں اغوا ہوئے اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ ویرانوں میں پھینک دی گئیں. ان کی فیملی کے کافی مرد جو ہے وہ وہاں شہید کیے گئے ہیں. تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی لاش سمندر سے ملی ہے اور کئی طرح کی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں, لیکن یہ تمام واقعات جو ہے اس کی ان میں طریقہ واردات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بلوچ ڈیسیڈنٹس کو یا ان بلوچ آزادی پسندوں کو جو ہے وہ ڈوب کے مرے ہیں. یہ ان کو سمندر میں, اور وہ بھی سمندر میں ڈوب کے مرے ہیں اتنی یخ بستہ سردی میں, جب باکو کے نزدیک جو سمندر ہے وہاں اکثر آئس جم جاتی ہے سمندر کی سطح پر. تو مجھے نہیں پتا کہ ثاقب کریم صاحب وہاں پہ کیا لینے کے لیے گئے ہوں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ثاقب کریم جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے رجسٹرڈ پناہ گزین تھے, اور انہوں نے درخواست دی تھی کہ ان کو آذربائیجان سے کسی اور سیف ملک میں منتقل کیا جائے, لیکن کرونا کی وجہ سے ان کا یہ جو ٹرانسفر ہے یہ ڈیلے ہو رہا تھا. ناظرین یہ کچھ خبریں ہیں. ایک خبر اور ہے میرے پاس پاکستان سے متعلق کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ یعنی افراط زر جو ہے اس کی شرح 33.66% تک جا پہنچی ہے, جس کی وجہ سے اب مہنگائی جو ہے وہ قابو سے باہر ہو رہی ہے. بلوچستان نیشنل موومنٹ نے ناظرین 2 دن پہلے اور کل پھر جرمنی میں جو ہے مظاہرہ کیا ہے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات کے خلاف, اور وہ کافی ایکٹیو ہیں بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ والے, انہوں نے یہ کیا وہاں پہ. تو یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی اور میں بات جو ہے وہ شیئر کروں, میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلائی جائے کہ اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں لوڈ شیڈنگ, پانی کی قلت, گیہوں کی قلت, آٹے کی قلت, بجلی کی قلت, کھانے پینے کی اشیاء کی قلت, ان چیزوں کی قلت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ مجبوراً پنجاب سے بلیک میں آٹا خرید رہے ہیں. اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں ناظرین پیٹرول غائب ہو گیا ہے, کیونکہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ تقریباً 300 روپے پر لیٹر کو چھو رہی ہیں اس وقت. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو پیٹرول پمپ مالک ہیں وہ انہوں نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی ہے عام جنتا کو, لیکن رات کے اندھیرے میں پیٹرول, ڈیزل اور مٹی کا تیل جو ہے وہ بلیک میں بک رہا ہے. یعنی ایک طرف ریاست جو ہے وہ عوام کو لوٹ رہی ہے, اور دوسری طرف ناظرین یہ جو پروفیٹیئرز ہیں جو کرائسس کو اپنے لیے اپرچونٹی سمجھتے ہیں منافع کمانے کی, عوام کو لوٹ مار کرنے کی, دوسری طرف ہماری عوام جو ہے وہ اس لوٹ مار کا شکار ہے اور اس لوٹ مار میں پھنسی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک ماریہ طاہر, جن کو بھمبر میں گینگ ریپ کیا گیا تھا اور کئی سال یا 8واں سال غالباً جا رہا ہے, کہ ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا, نہ ہی کسی انصاف کے ادارے نے یا کسی ہیومن رائٹس کے ادارے نے ابھی تک ان سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل حادثات گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیری میں ہی نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں. اور کل ہی ایک واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے جس میں تقریباً 5 لوگ گاڑی کے کھائی میں گرنے سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سے کچھ دن پہلے 19 لوگ جو ہے وہ
ہلاک ہوئے اسی طرح سے روڈ ایکسیڈنٹ میں کیونکہ گاڑی نیچے گر گئی تھی کھائی میں کیونکہ سیفٹی والز نہیں ہیں. پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہے. ایک ایسی ریاست کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو حاکم ریاست ہو وہ کالونیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں ناظرین بھارتی سرکار نے اس سال کا جو بجٹ دیا ہے وہ 1.4 لاکھ کروڑ ہے. 1.4 کروڑ نہیں ہے, 1.4 لاکھ کروڑ ہے. اور اسی طرح لداخ میں جو گلگت بلتستان کے ساتھ لگتا ہے اور آنے والے وقت میں ضرور گلگت بلتستان لداخ کا حصہ بنے گا, اس لداخ کی آبادی ناظرین ہے 2,70,000, 2,70,000. اور وہ 2,70,000 کی آبادی کے لیے بھارتی سرکار نے کتنا بجٹ دیا ہے آپ سن کے چونک جائیں گے, تقریباً 6,000 کروڑ کا بجٹ دیا ہے. ناظرین لداخ میں اس وقت کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جو بھارتی سرکار کی کنیکٹیوٹی کی پالیسی کے تحت سڑکوں کے جال کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا نہ ہو. کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں بجلی نہ ہو. اور اس وقت وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایز آئی اسپیک ایز وی ٹاک, اس وقت جو ہے لداخ میں فائبر آپٹک کیبل بچھائی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیٹ جو ہے بہترین قسم کا جو اسٹرانگ سگنلز والا انٹرنیٹ ہے اس تک لوگوں کی وہاں عام رسائی ہو. اس ساری صورتحال میں ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بھارتی سرکار اتنی انویسٹمنٹ جموں کشمیر میں بھی کر رہی ہے, لداخ میں بھی کر رہی ہے, اور یہیں پر بھارتی سرکار نہیں رکتی بلکہ بھارتی سرکار جو ہے وہ G20 کا اجلاس بھی بلاتی ہے. پہلے اعلان کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں ہم G20 کے کچھ سیشن کریں گے, لیکن ایک ہفتے کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب لداخ میں بھی لیہ اور کارگل میں G20 کے سیشنز ہوں گے. ناظرین یہ سب چیزیں پی او جے کے اور پی او جی بی کے لوگوں کے لیے لمحہ فکر ہیں, یعنی فکر کرنے کا نہیں لیکن سوچنے کا یہ لمحہ ہے. ناظرین آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ سے ہوگی ملاقات تھرسڈے کو لنڈن ٹائم 6:30 بجے. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے. جے ہند.